بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دور ہے 1977 کا اور تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں پاکستان پر ضیاء کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بھٹو کے پھانسی کے رد عمل میں پیپلز پارٹی دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ بھٹو کے دونوں بیٹے مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو افغانستان چلے گئے اور مسلح تنظیم الذوالفقار قائم کر لی۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو قتل کرنے کی بہت بار کوشش کی۔ الذوالفقار نے 1981 میں PIA کا طیارہ اغوا کر کے کابل میں اتار لیا۔ الذوالفقار نے طیارے کے بدلے ضیاء حکومت سے اپنے 55 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ ہائی جیکنگ 13 دن تک جاری رہی۔ اس دوران شاہ نواز کے ساتھی ہائی جیکر سلام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور طیارے سے نیچے پھینک دیا۔ اس حادثے کے بعد ضیاء کو ہائی جیکر کے مطالبات ماننے پڑے، لیکن اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ الذوالفقار کے شریک بانی شاہ نواز بھٹو فرانس میں ایک کمرے میں مردہ پائے گئے، اور جس شخص نے میجر طارق کو گولی ماری تھی اسے کابل میں پھانسی دے دی گئی۔ ضیاء الحق نے پہلی تقریر میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے اور اقتدار جمہوری حکومت کو منتقل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے 90 دن میں دراصل 11 سال اور 42 دن چھپے ہوئے تھے۔ ضیاء الحق ایک ذہین اور سخت گیر ڈکٹیٹر تھے۔ ذہین اس طرح کہ انہوں نے جنرل ایوب کے انجام سے سبق سیکھتے ہوئے آرمی چیف کا عہدہ تا دم مرگ اپنے پاس رکھا، کیونکہ جنرل ایوب نے عہدہ چھوڑنے پر نئے آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ان کی چھٹی کروا دی تھی۔ سخت گیر اس طرح کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی ان کی پوری توجہ پیپلز پارٹی کو کچلنے پر لگی رہی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سر عام کوڑے مارے گئے۔ جب بے نظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کارکنوں سے ملنے آئیں تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس لاٹھی چارج سے نصرت بھٹو کو سر پر شدید چوٹیں آئیں، لیکن سرگنا رام اسپتال میں ڈاکٹروں کو ان کے فوری علاج سے روک دیا گیا۔ بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے نصرت بھٹو کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا اور وہ آخری عمر میں اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ بے نظیر بھٹو کو بھی 1984 میں جیل سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی ہی نہیں، ضیاء الحق نے صحافت کو بھی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ فوجی افسر اخبارات میں جاتے اور چھپنے سے پہلے تمام خبروں کا جائزہ لیتے۔ اگر کوئی خبر ضیاء حکومت کے خلاف ہوتی تو اسے نکال دیا جاتا۔ اسی لیے اکثر مساوات خالی شائع ہوتا اور دیکھنے والے سمجھ جاتے کہ خالی جگہ پر ایسی خبریں تھیں جنہیں ضیاء حکومت نے سینسر کر دیا۔ روز روز کی سینسرشپ سے اکتا کر مارشل لاء حکام نے 15 اکتوبر 1979 کو روزنامہ مساوات اور روزنامہ صداقت بند ہی کرا دیے۔ اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کو بھی ضیاء دور میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حبیب جالب نے ضیاء آمریت کے خلاف کئی نظمیں لکھی تھیں۔ جہاں جنرل ضیاء پیپلز پارٹی کو کچلنے میں مصروف تھے، وہاں ان کے نئے سیاسی اتحادی بھی پیدا ہو رہے تھے۔ پنجاب میں چودھری ظہور الہی اور نواز شریف ان کے مضبوط اتحادی تھے۔ ضیاء الحق پر الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے سندھ میں لاسانی عصبیت کو ہوا دی اور پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے MQM کو کھڑا کر دیا۔ ضیاء الحق کے دور میں پہلی بار سر عام پھانسیاں دینے کا رواج بھی شروع ہوا۔
اس حوالے سے ایک اہم واقعہ لاہور میں پیش آیا۔ لاہور کے تاجر داؤد کے اکلوتے بیٹے اعجاز اور پپو کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء کے حکم پر اعجاز کے قاتلوں کو کیمپ جیل لاہور کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس منظر کو لاتعداد لوگوں نے دیکھا۔ ان سخت سزاؤں کی وجہ سے جرائم میں کسی حد تک کمی آئی، تاہم قوانین میں ترامیم کی وجہ سے کئی معصوموں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ ساہیوال میں ایک 13 سالہ اندھی لڑکی صفیہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن جج نے 4 گواہ پیش نہ کرنے پر اسے کوڑوں کی سزا سنا دی۔ تب آسمہ جہانگیر نے اس لڑکی کا مقدمہ لڑا اور 6 ماہ بعد اسے بری کروا لیا۔ ضیاء الحق کی کہانی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو پاکستان کے SSG کمانڈوز نے کیا کردار ادا کیا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بھارت کو کیا دھمکی دی اور کیوں دی۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔